السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تمام عالم کے مسلمانوں کو دل کی گہرائیوں سے رمضان المبارک کی مبارکباد۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام انوار قرآن میں۔ آج کی اس محفل میں سوا پاری کی تفسیر پیش کی جائے گی، جس میں سورۃ الاعراف مکمل پڑھی جائے گی۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 206 آیتیں اور 24 رکوع ہیں۔ تو آئیے شامل ہوتے ہیں پروگرام تفسیر قرآن میں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، آج تراویح میں قرآن کا جو حصہ پڑھا گیا، اس کے تفسیری خلاصے پر مشتمل انوار قرآن کی اس محفل میں یہ چیزیں پیش کی جا رہی ہیں۔ آغاز کلام سورہ اعراف سے ہوتا ہے۔ اعراف جنت و جہنم کے درمیان ایک مقام کا نام ہے، جس کا تذکرہ خود اس سورے میں آیا ہے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ کل عرض کیا تھا کہ سورہ اعراف مثنیٰ ہے سورہ انعام کے ساتھ، اور جو تعلیمات سورہ انعام میں دی گئی ہیں ان کی تفصیل ما شے زائد اس میں موجود ہے۔ آغاز کلام اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے آپ کی طرف، تو آپ کے دل میں کوئی تنگی اس کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ خطاب اگرچہ رسول سے ہے، مگر تعلیم مومنوں کو دی گئی ہے۔ فرمایا کہ ہم رسولوں کو قیامت کے دن کھڑا کریں گے اور رسولوں سے سوال و جواب کریں گے کہ جو تعلیم ان کو دی گئی تھی امت تک پہنچانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، کیا انہوں نے پہنچائی؟ رسول کریم اور سارے انبیاء اور رسول جواب دیں گے، اور وہاں اتمام حجت ہوگا۔ ایک تمہیدی گفتگو کے بعد، نظری گفتگو کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز ازل کی طرف انسانوں کا ذہن موڑا ہے، اور ایک طویل قصہ جو حضرت آدم کا، حضرت حوا کا اور ابلیس کا ہے، وہ بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ جب ہم نے آدم اور حوا کو پیدا کیا تو ہم نے ابلیس سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اس نے کہا نہیں، میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، کیونکہ آدم کو تم نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مٹی پست ہوتی ہے، مجھے تم نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آگ بلند ہوتی ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ تو پستی سے کہتا، آدم سے کہتا کہ بلندی کو سجدہ کر۔ ہو یہ رہا ہے کہ تو ابلیس کو کہہ رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کر۔ میں بہتر ہوں اس سے، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے کہا کہ اچھا، تو یہاں سے نکل جاؤ، ذلیل ہو کر کے رہو۔ اس نے کہا مجھے قیامت تک کی مہلت دو۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، تم کو مہلت دی جاتی ہے۔ ابلیس نے کہا کہ جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں ہر راستے پر بیٹھوں گا، آگے بھی، دائیں بھی، پیچھے بھی، آگے بھی تمہارے بندوں کے، اور ان کو گمراہ کروں گا، اور بیشتر کو تم شکر گزار نہیں پاؤ گے۔ اللہ کہتا ہے کہ جاؤ، تم اور جو تمہارا اتباع کرے، قیامت کے دن سب کو ہم جہنم میں لا کر کے بھر دیں گے۔ اور دوسری طرف آدم کو حکم دیا کہ اے آدم جاؤ، اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو، اور جو جی چاہے کھاؤ، لیکن اس پیڑ کے قریب نہ جاؤ، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ابلیس کو موقع مل گیا، وہ آدم و حوا کے پاس آیا اور کہنے لگا، قسمیں کھا کھا کر کے کہنے لگا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور یہ جو تم کو شجر ممنوعہ سے روکا گیا ہے وہ اس لیے کہ کہیں تم فرشتہ نہ بن جاؤ اور ہمیشہ یہی رہنے کا دعویٰ نہ کرنے لگو۔ آدم و حوا نے اسے خیر خواہ سمجھ کر اس کی بات مان لی اور شجر ممنوعہ کو کھا لیا، اور جیسے کھایا تھا ویسے ہی ان کا لباس اتر گیا، پتوں سے اپنا تن ڈھانکا۔ اللہ نے آواز دی کہ کیا پہلے میں نے منع نہیں کیا تھا؟ فوراً وہ لوگ سجدے میں گر پڑے، گر گرانے لگے، معافی چاہنے لگے، ربنا ظلمنا انفسنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ہم نے اپنی جانوں پر خدایا ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے، ہم پر رحم نہ کرے تو ہم تو ٹوٹے اور خسارے میں مبتلا ہوئے۔ اللہ کہتا ہے کہ جاؤ، اب زمین پہ جاؤ، تم انسان اور یہ ابلیس ایک دوسرے کے دشمن ہیں، زمین پہ رہو، ایک مدت تک وہیں زندہ رہو گے، وہیں مرو گے اور وہیں سے پھر نکالے جاؤ گے۔ قرآن نے اس موقع پر جو نصیحت کی کہ اے آدم، ہم نے لباس اتارا ہے جو تمہارے صدر کو ڈھانکتا ہے اور تمہارے لیے زینت بھی ہے، اور یاد رکھو کہ تقوی کا لباس زیادہ بہتر ہے۔ ناظرین، بے لباسی کے زمانے میں جب آدمی اپنے جسم کے ہر حصے کو کھول کھول کر کے پیش کرتا ہے، قرآن کی یہ تعلیم مذہب کی جان نہیں، تہذیب کی بھی روح ہے کہ آدمی اپنی وضع اور قطع، اپنا لباس، اسی سے اس کی عزت پہچانی جاتی ہے، اور فرمایا کہ اس سے زیادہ باعزت وہ آدمی ہے جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو۔ کہا کہ آج تو اے ابن آدم، تمہارے باپ کو جنت سے تمہارے دشمن شیطان نے نکلوا دیا، لیکن ایسا نہ ہو کہ دنیا میں بھی تم کو بہکا دے۔ شیطان اس کا دوست ہے جو مومن نہیں ہے۔ یہ کفار جب کوئی برائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے ماں باپ کو بھی، آبا و اجداد کو بھی یہی کرتے ہوئے پایا ہے، اور اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ تم کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کبھی برائی کا حکم نہیں دیتا، اللہ پر ایسی چیزیں نہ باندھو جس کا تم کو علم نہیں ہے۔ یہ عمومی زینت، اس کے علاوہ جب تم عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو فرمایا کہ اس وقت خاص طور سے زینت اختیار کرو، سطر ڈھانکو، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی جو زینت ہے اس کو کس نے حرام کیا؟ پاکیزہ رزق جو اللہ نے دیا ہے اس کو کس نے حرام کیا؟ یہ تو ساری چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نازل کی تھی۔ اللہ نے یہ چیزیں حرام نہیں کی۔ اللہ نے جو چیز حرام کی ہے وہ یہ ہے کہ کھلی چھپی برائی آدمی خواہ دن میں کے اجالے میں کرے یا رات کی تاریکی میں کرے، برائی تو بہرحال برائی ہے۔ گناہ کے کام، لوگوں پر ظلم کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور اللہ کے اوپر افطرا پردازی کرنا۔ فرمایا کہ اے آدم، اور مراد اس سے آدم کے بیٹے ہیں، جب تمہارے پاس ہمارے رسول آئیں تو جو لوگ ان کا اتباع کریں گے اور اصلاح کریں گے ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ان پر غم نہیں ہوگا، اور جو لوگ تکذیب کریں گے، استکبار کریں گے، جہنم ان کا ٹھکانہ۔ فرمایا کہ جو لوگ ہماری آیت کی تکذیب کریں گے، استکبار کریں گے، قیامت کے دن جنت کا دروازہ ان کے لیے کھولا نہیں جائے گا، یہاں تک کہ سوئی کے ناکے میں اونٹ نہ گھس جائے۔ یعنی جس طرح یہ مشکل ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں گھس جائے، اسی طرح یہ مشکل ہوگا کہ کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا جنت میں داخل ہو جائے۔ جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے وہ اصحاب جنت ہے، جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے غلو کو دور کر دے گا، ان کی علائشوں کو دور کر دے گا، اور وہ کہیں گے کہ قابل حمد ہے اللہ کی ذات جس نے ہمیں اس کی توفیق عطا کی، ہم اس کے حقدار تو نہ تھے۔ اس وقت اہل جنت اہل جہنم سے کہیں گے کہ دیکھو بھائی، ہم سے جو وعدہ کیا گیا تھا ہمیں تو مل گیا، تم بتاؤ تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا ہوا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر پکارنے والے پکاریں گے کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ وہ ظالم جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے، کجی اختیار کرتے تھے، آخرت کا انکار کرتے تھے، ان کے درمیان حجاب حائل ہو جائے گا۔ اور اعراف کے اوپر کچھ لوگ ہوں گے جو سب کو ان کی علامتوں سے پہچانیں گے، اصحاب جنت پر وہ سلامتی بھیجیں گے، اور اصحاب جہنم کو جب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ آج تمہارا مال تمہارے کام نہ آیا، تمہارے استکبار کے اسباب تمہارے کام نہ آئے۔ پھر اصحاب نار اصحاب جنت کو کہیں گے کہ بھائی ہمیں بھی کچھ پانی دے دے جو اللہ نے تم کو دیا ہے۔ اصحاب جنت کہیں گے نہیں، اہل جہنم پر یہ چیزیں حرام ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے کھیل تماشے کیے،
दुनिया की ज़िंदगी ने उनको धोखे में रखा, वो आज इसी तरह भुलाए जाएंगे जिस तरह आज क़यामत के दिन को उन्होंने दुनिया में भुलाया था। फरमाया कि एक किताब जो तुम्हारे पास आई है इल्म व हिदायत और रहमत की बुनियाद के ऊपर, ये रहमत है, हिदायत है उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। फिर फरमाया कि तुम्हारा रब वो है कि जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया और फिर खुदा अर्श पर मुतमक्किन हो गया। यहाँ एक अक़ीदे की तरफ इशारा करना मुनासिब है कि अहले किताब का अक़ीदा यह है कि अल्लाह ने 6 दिनों में तो आसमान और ज़मीनों को बनाया, लेकिन 7वें दिन उसने आराम किया। कुरान करीम अर्श पर मुतमक्किन होने की बात कहता है, आराम करने की बात नहीं कहता, इसलिए कि कुरान कहता है कुल्लु यौमिन हुवा फ़ी शान, खुदा हर आन अमल में रहता है, वो कभी गाफिल नहीं होता, उसके यहाँ आराम का कोई खाना नहीं है। फरमाया कि अपने रब को पुकारो गिड़गिड़ाते हुए, तज़र्रु और खुफिया के साथ, खामोशी के साथ। अल्लाह ताला हद से गुज़रने वालों को पसंद नहीं करता, और ज़मीन में इस्लाह करने के बाद उसमें फ़साद न बचाओ, और खौफ और उम्मीद के साथ उसी को पुकारो। अल्लाह की रहमत मोहसिनों से करीब है। बादलों को वही खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजता है, जिससे वो मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करता है, उससे वो फल फूल उगाता है। याद रखो कि जिस तरह बारिश से उसने मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर दिया, इसी तरह वो मरने के बाद तुमको भी ज़िंदा कर देगा। जिस तरह ज़मीन से उसने गल्ले उगा दिए, इसी तरह मुर्दा लोगों को ज़मीन से उठाएगा और क़यामत में हिसाब व किताब के लिए पहुँचाएगा। कहा पाकीज़ा ज़मीनें नबात उगाती हैं, फल फूल उगाती हैं, और ख़राब ज़मीनें झाड़ झंकार उगाती हैं। अल्लाह ये आयतें इसलिए बयान करता है ताकि तुम शुक्र अदा कर सको। फिर उसके बाद इस नज़री तालीम के बाद अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़िस्से और उनकी कौमों के क़िस्से बयान किए गए ताकि लोगों के लिए इबरत व मौइज़त हो। सबसे पहले नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क़िस्सा बयान किया गया कि जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह को, एक वहदहु ला शरीक को, एक खुदाए माबूद को तुम पुकारो, तो उनकी कौम ने कहा मुझे तुम तो बेवकूफ़ नज़र आते हो। अल्लाह के रसूल हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा है लोगो, मैं गुमराह नहीं हूँ, मैं रसूल व अमीन हूँ, मैं अपनी रिसालत को पहुँचाने के लिए आया हूँ, तुम्हारा खैर ख़्वाह हूँ। लेकिन लोगों ने इनकार किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको तो बचा लिया, कश्ती में बैठाकर और गर्क कर दिया उन तमाम लोगों को जो उनकी आयात के मुनकिर थे, इसलिए कि वो अंधे लोग थे। एक छोटा सा तज़किरा हज़रत नूह का करने के बाद हज़रत आद का किया, हज़रत हूद का किया, जो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद आए थे कौम आद की तरफ। उन्होंने कहा है लोगों, अल्लाह की इबादत करो और उसी से डरो। तो कौम के सरदारों ने कहा कि मैं तो तुमको बेवकूफ़ी में मुब्तला देखता हूँ और तुमको झूठा समझता हूँ। उन्होंने कहा लोगों, न तो मैं बेवकूफ़ हूँ और न मैं झूठा हूँ, बल्कि रसूल हूँ, अपनी रिसालत पहुँचाने के लिए आया हूँ। याद करो कि जब अल्लाह ने कौम नूह के बाद तुमको खलीफा बनाया और तुमको जिस्मानी ताकत अता की, अल्लाह की नेमतों को याद करो। कहने लगे कि क्या तुम आए हो एक खुदा की इबादत करवाने और हम जिनको पूजते हैं उनको छोड़वाने के लिए आए हो? कहा देखो, अल्लाह का गज़ब तुम पर टूटा चाहता है। जिन माबूदों को तुमने या तुम्हारे आबा व अजदाद ने पूजा है उनकी कोई दलील नहीं है, तुम इंतज़ार करो, हम भी इंतज़ार करते हैं। अज़ाब आया, अल्लाह ने हज़रत हूद को तो बचा लिया और मुजरिम की जड़ काट करके रख दी। कौम आद के बाद कौम समूद का मरहला आता है। अब तीसरा किस्सा बयान होता है हज़रत सालेह का। उन्होंने कहा कि लोगों, मैं तुम्हारे पास दलील लेकर के आया हूँ। और वो दलील क्या है, वो मौजज़ा क्या है? ये अल्लाह की ऊँटनी है, इसको चढ़ने के लिए ज़मीन में छोड़ दो और बुराई से अपना हाथ इसकी तरफ ना उठाओ। और याद करो, जब अल्लाह ने आद के बाद तुमको ज़मीन के अंदर इक़्तिदार अता किया, रहने के लिए जगह दी,
पहाड़ों को तराश तराश करके तुम मकानात बनाते हो, आज भी उनके नमूने मौजूद हैं। पूरे पूरे पहाड़ को तराश करके उन्होंने जिस तरह अंदर मकानात बनाए हैं, जिस तरह गुफाएं बनाई हैं, वो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। कहा ज़मीन के अंदर फसाद बर्पा न करो। उनके कौम के मुतकब्बिर लोगों ने कहा कमज़ोर लोगों से कि क्या तुम समझते हो कि वाकई सालेह रसूल हैं? हम तो नहीं मानते। फिर उन लोगों ने ऊँटनी की ऊँचे काट दी और चैलेंज किया कि सालेह जिस अजाब का तुम वादा करते हो लेकर के आओ। तो एक ज़लज़ले ने उनको आ घेरा और अपने घरों के अंदर वो औंधे पड़े रह गए। एक तरफ हो करके हज़रत सालेह ने कहा है लोगों, हमने अपने रब की रिसालत तुम तक पहुंचाई, तुम्हारी खैर खाही की, लेकिन तुमने नसीहत कबूल नहीं की। हज़रत सालेह के बाद चौथा किस्सा हज़रत लूत का फरमाया गया। कहा कि वो उनकी कौम औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी शहवत पूरी करती थी। मर्द मर्द से, जो आज के ज़माने में सेम सेक्स की वबा फैली हुई है, इसी वबा में मुब्तला थी वह कौम हज़रत लूत की। लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नकुम लतातून रिजाल शहवतम मिन दूनिन निसाई बल अंतुम कौमुम मुसरिफून, तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से अपने सेक्स अपनी ख्वाहिश को पूरी करते हो, तुमसे ज़्यादा बुरे लोग कोई नहीं है। लोगों ने कहा कि ये बहुत पाक बात बनते हैं, इनको यहाँ से निकाल बाहर करो। अल्लाह ताला कहता है कि हमने लूत को तो बचा लिया, लेकिन पूरी कौम को हिलाक कर दिया, पत्थर की बारिश कर दी, और हज़रत लूत की बीवी जो उस कौम से मिली हुई थी उसको भी हमने बर्बाद कर दिया। फिर अगला किस्सा हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का है, जो कौम मदियन की तरफ आए थे। उनकी कौम नाप तौल में कमी करती थी, किसी से लेती थी तो पूरा लेती थी, और जब देती थी तो डंडी मार लेती थी। माशी ज़िंदगी में अक्सर ये होता है कि लोग नाप तौल में कमी करते हैं, देते हैं तो कम देते हैं और लेते हैं तो पूरा लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने लोगों को रोका और कहा कि देखो, अल्लाह पर ईमान लाओ और नाप तौल में कभी ना करो, माशी और इक़्तिसादी ज़िंदगी को तुम दुरुस्त करो, और सुनो, रास्तों पर न बैठो कि तुम लोगों को रोको अल्लाह के रास्ते से और भटकाओ अल्लाह के रास्ते से। याद करो वो वक्त जब तुम थोड़े थे, अल्लाह ने तुमको तुम्हारी तादाद को बढ़ा दिया, तुमको ताकत अता कर दी। अल्लाह पर ईमान लो। हीरे जैसे बदन को तराशता है एलॉयज हेयर। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. उनके कौम के मुस्तकबिरों ने कहा कि शुएब को और उसके मुत्तबा कौम को मुल्क से निकाल दो। उधर उन्होंने ये साजिश की और उधर अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर तबाही नाजिल की और एक ज़लज़ले ने उनको आ घेरा। फिर फरमाया कि हमारी सुन्नत ये रही है कि जब हम किसी बस्ती को हिलाक करते हैं, हम कहीं रसूल भेजते हैं, तो उस बस्ती को हम सख्तियों में पकड़ते हैं ताकि वो रोएं गिड़गिड़ाएं। फिर हम उसके बाद कुशादगी और आसानी का माहौल लेकर के आते हैं ताकि वो अल्लाह को पहचाने। अगर बस्ती वाले ईमान लाते, तकवा इख्तियार करते, तो आसमान और ज़मीन की बरकतें हम उन पर खोल देते। क्या बस्ती वाले इससे मुतमईन हो गए कि सोते हुए उन पर अज़ाब आए, या बस्ती वाले मुतमईन हो गए कि दिन में खेलते हुए उन पर अज़ाब आए? क्या वो अल्लाह की तदबीर से
بے خوف ہو گئے. فرمایا کہ یہ جو قصے ہم سناتے ہیں بستی والوں کے، ان کی قوموں کے، یہ واضح دلائل کے ساتھ آپ کے پاس آئے ہیں، یہ سن کر کے بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ اور ان کی قوم کا قصہ قدر تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ جب وہ فرعون کے پاس آئے، کہا کہ ایک دلیل لے کر کے میں آیا ہوں کہ اللہ کی طرف سے میں رسول ہوں، تم اللہ کی اطاعت کا اقرار کرو اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. فرعون نے کہا کہ اگر تم کوئی نشانی لے کر کے آئے ہو تو دکھاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ دکھایا تو روشنی کا منظرنامہ بن گیا، اور جب لاٹھی پٹکی تو وہ اژدہا بن گئے. فرعون نے کہا اپنی قوم کے لوگوں سے کہ یہ تو جادوگر ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے شہر کے سارے جادوگروں کو بلاؤ. سارے جادوگر آئے اور نے کہا ہے بادشاہ اگر ہم غالب آ گئے تو کیا تم کچھ اجر دو گے؟ کہا ہاں اجر بھی دیں گے اور تم مقربین بھی ہوگے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پٹکو کیا ہے تمہارے پاس؟ جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی تو آنکھوں کے اندر ایسا لگا کہ جیسے سانپ چاروں طرف ٹہل رہے ہوں. اللہ نے اپنے رسول سے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، اپنی لاٹھی پھینکیں. موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی تو وہ اژدہا بن کر کے سارے سانپوں کو یعنی ان کی رسیوں کو نگل گیا. جادوگروں نے دیکھا کہ دنیا کے ماہر ترین جادوگر ہم ہیں اور ہمارے جادو کو بھی انہوں نے فیل کر دیا، تو یقیناً یہ جادوگر نہیں اللہ کا رسول ہے، اور انہوں نے ایمان لانے کا اعلان کر دیا. فرعون نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ اچھا تمہاری ملی بھگت تھی، میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے، ہم تمہارے دائیں ہاتھ کاٹیں گے، پاؤں کاٹیں گے، پھر سولی پر چڑھا دیں گے. وہ لوگ جو کل تک اجرت کا مطالبہ کرنے آئے تھے کہنے لگے کوئی پرواہ نہیں ہے، قتل کر ڈالو، ہم تو ایک خدا کے اوپر ایمان لائے ہیں. وہ الٹے منہ وہ سجدے میں چلے گئے اور بے پرواہ ہو گئے کہ کیا سزا اس کو دی جاتی ہے ان لوگوں کو. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو ایسا مطمئن کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمانی قوت ایسی عطا کر دی کہ فرعون اور اس کے پورے لشکر کے سامنے وہ توحید کے علم بردار ہو کر کے کھڑے ہو گئے. تب انہوں نے کہا کہ تمہارا یہ کہنا کہ ہم ایمان کیوں لے آئے، تم کیا کر سکتے ہو؟ زیادہ سے زیادہ ہماری جان لے سکتے ہو، ہمارے ایمان کی چاندنی کو تو قید نہیں کر سکتے. ہم نے صبر کیا. فرعون نے پھر اپنی قوم سے کہا کہ کیا موسیٰ کو چھوڑ دو کہ وہ اپنی قوم میں فساد مچائے ملک کے اندر؟ ہم تو ان کے لڑکوں کو قتل کر دیں گے، ان کے لڑکیوں کو زندہ چھوڑیں گے.